نیب قانون میں تبدیلی کے خلاف سپریم کورٹ میں عمران خان کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیک اینڈ بیلنس جمہوریت کے لیے ضروری ہے، احتساب حکومت چلانے کے لیے ناگزیر ہے، کرپشن بنیادی طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور خزانے کو نقصان پہنچانا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، حکومت کو نوٹس جاری، سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی۔ سب کی نظریں پنجاب اسمبلی پر مرکوز، حکومت اور اپوزیشن پھر آمنے سامنے۔ پنجاب اسمبلی کے نئے اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ تحریک انصاف کے محمد سبطین خان اور مسلم لیگ نون کے سیف الملک کھوکھر مد مقابل۔ اجلاس شام 4 بجے شروع ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی ووٹنگ آج ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیمز، حکمران اتحاد کے پاس نمبر پورے، سادہ اکثریت سے اسپیکر کے انتخاب کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ حکمران اتحاد کی تعداد کے ارکان 186 ہی ہے، اپوزیشن اتحاد کے ارکان کی تعداد 179 ہے۔ حکمت عملی کی تیاری کے لیے تحریک انصاف اور کاف لیگ کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس 2 بجے ہوگا۔ عمران خان اور پرویز الہی خطاب کریں گے۔ گھبرائی اور بوکھلائی وفاقی حکومت کی نئی چال، تحریک انصاف کے 11 ایم این ایز کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو موصول۔ چیف الیکشن کمشنر نے اجلاس آج طلب کر لیا۔ نشستیں خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے گزشتہ شب 9 منتخب اور 2 مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی ارکان کے استعفے منظور کیے۔ قاسم سوری کا رد عمل، کہا اسپیکر قومی اسمبلی کا اقدام غیر آئینی ہے، پہلے ہی استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج چکا تھا۔ حکومت میں سکت ہے تو 130 سیٹوں پر ضمنی الیکشن کا اعلان کرے۔ ضمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ قوم اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ نئے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کا فیصلہ جلد سن لے گی۔ قرنطینہ والے بھی الیکشن مان گئے، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی، یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں۔ جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی۔ بحران سری لنکا، لبنان اور عراق کے بعد پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ یورپ میں حکومتیں ختم ہو گئی ہیں۔ قاف لیگ میں -2 کا اعلان، چودھری شجاعت کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ طارق بشیر چیمہ بھی عہدے سے فارغ۔ سینیٹر کامل علی آغا نے کہا چودھری شجاعت کو صحت کی خرابی کی وجہ سے الگ کیا گیا۔ طارق بشیر چیمہ سازشوں میں مصروف تھے۔ مسلم لیگ کاف کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا پرویز الہی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ 10 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ۔ ڈالر کی قدر میں اضافے اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 5 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 240 روپے 99 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 244 روپے پر فروخت۔ اسد عمر کہتے ہیں ملک کے لیے تباہ کن صورتحال پیدا ہو رہی ہے، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں زر مبادلہ کے ذخائر 1.2 بلین ڈالرز کم ہوئے۔ حکومتی اتحادی رہنماؤں کے چیف الیکشن کمشنر اور ارکان سے ملاقات، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی استدعا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف کے ہاتھ صاف تھے تو پہلے دن ریکارڈ پیش کرتی، کیس 8 سال تک دبانے کی کوشش کی، ہر غیر قانونی حربہ استعمال کیا۔ عارف نقوی پر امریکہ نے کیس کیا ہے۔ آپ نے امریکی مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی، اس طرح کے الزامات لگا کر بی سی سی آئی کو بند کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں ایک پروپیگنڈے کا حصہ بنے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ بلاول بھٹو کی تاشقند میں ایس سی او وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں شرکت۔ طالبان، وزیر خارجہ ملا متقی، ازبک صدر شوکت میرزائیو، روس، چین کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، خطے اور باہمی تعلقات کے فروغ سے متعلق امور پر بات چیت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔